اس دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب اور بہت سارے ادیان کے فالورز لوگ موجود ہیں. ہر دین کے اندر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مختلف طرح کی سوچیں ہیں، مختلف طرح کے نظریات ہیں، لیکن جو اسلام نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے حوالے سے عقائد دیے، نظریات دیے، جو فکر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا، اگر ہم دیگر مذاہب کے تقابل کے اعتبار سے اولاً بات کریں تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہی نہیں، جن کی یہ سوچ ہے کہ یہ کائنات خود ہی بن گئی، ایک حادثہ ہوا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے وجود، اس کے ہونے پر یہ سارے کا سارا نظام بنا اور یہ خود ہی چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں. بالکل جیسے جس طرح ایتھسٹ، آج کل ایتھسٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے. ایتھسٹ، جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ایتھسٹ کو غالباً اردو میں دہریہ ہی کہیں گے نا، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل نہیں ہوتا. تو اب ایسے شخص سے جب ایک مسلمان بات کرے گا تو اس کو کس طرح سے سمجھائے گا کہ اللہ ہے؟ صحیح. کیونکہ اگر اللہ کریم جل وعلا کی ذات کو بندہ عقل سے پرکھنا چاہے تو عقل تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. صحیح. اللہ کریم کا عقل احاطہ کرے، احاطہ کہتے ہیں گھیرنا. اللہ کریم کا عقل احاطہ کرے، عقل کو یہ فہم اور ادراک دیا ہی نہیں گیا. صحیح. اور اب جب ایسے شخص سے بات کی جائے کہ جو اللہ کے وجود کا ہی قائل نہیں، اس کے لیے ہمیں ہمارے بزرگوں کی سیرت رہنمائی کرتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور مبارک کے اندر آپ کی پیدائش جو ہے وہ کم و بیش 80 ہجری کی ہے، پہلی صدی ہجری کے آخر میں آپ کی پیدائش ہے. تو آپ کے دور پاک میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں تھے. صحیح. تو ایک بار ایک ایسے ہی دہریے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مناظرہ یعنی گفتگو طے پاتی ہے کہ ہم فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں ٹائم میں یہاں پر آئیں گے، تم اور تمہارے لوگ بھی ہوں گے، میں اور مسلمان بھی ہوں گے. تو ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ اللہ ہے یا نہیں. صحیح. تیرا دعویٰ ہے کہ اللہ کوئی نہیں اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ ہے. اب اس بات کو امام اعظم رحمہ اللہ نے ثابت کرنا تھا کہ اللہ ہے. آپ نے اس کو کس انداز میں ثابت کیا کہ جب وہ دن آیا، وہ تاریخ آئی، وہ وقت آیا تو وہ دہریہ اور اس کے چیلے چپٹے سارے وہاں پہنچ گئے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آنا تھا رصافہ سے کرخ کی جانب. یہ دو علاقے تھے، رصافہ اور کرخ. رصافہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کی رہائش تھی. آپ نے وہاں سے دجلہ کو کراس کر کے کرخ آنا تھا اور کرخ میں ان کا یہ مناظرہ طے ہوا، یہ گفتگو طے ہوئی. اب وہ دہریہ آ چکا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی کوئی نہیں پہنچے. وقت بھی ہو چکا، دن بھی وہ آ گیا. تو اب اس دہریے نے شور کرنا شروع کر دیا، جی دیکھیں جی یہ کیسا مسلمانوں کا امام ہے، لیڈر ہے، عالم ہے کہ وعدہ کیا اور ابھی تک پہنچا نہیں ہے. اب مسلمان پریشان تھے کہ امام اعظم ابھی تک آئے نہیں، اور دہریہ اور اس کے چیلے چپٹے خوش تھے کہ لگتا ہے وہ اپنے دعوے میں نعوذ باللہ جھوٹا تھا اس لیے نہیں آیا. اب کچھ وقت گزرا تو مسلمان جو ہیں وہ پریشانی میں ہیں، تجسس میں ہیں. اتنے میں سب نے دیکھا کہ دور سے ایک شخص جو ہے بڑی تیزی سے چلتا ہوا آ رہا ہے. جب وہ قریب پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات تھی. جیسے ہی آپ وہاں پہنچے تو دہریے نے آپ پر سوالات کی بچھاڑ شروع کر دی. یا آپ کیسے جو ہے نا وہ مذہبی بندے ہو، آپ کیسے عالم ہو، آپ کیسے امام ہو کہ آپ نے وعدہ کیا اور آپ ٹائم پر نہیں پہنچے، آپ نے تاخیر کر دی. تو امام اعظم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پہلے مجھ سے یہ تو پوچھو میں دیر سے کیوں آیا، اچھا میرے دیر سے آنے کا سبب کیا ہے. اس نے کہا اچھا بتائیے آپ کیوں دیر سے آئے. آپ نے فرمایا دیکھو میں تھا علاقہ رصافہ میں، وہاں سے میں نے آنا تھا یہاں کرخ تمہارے پاس، اور ان دونوں علاقوں کے درمیان میں دریا دجلہ ہے. جب میں اپنے گھر سے وقت پر نکلا، میں دریا کے کنارے آیا تو میں نے دیکھا دریا میں نہ کشتی ہے نہ کوئی ملاح ہے. میں کس طرح دریا پار کروں؟ میں کنارے پر کھڑا رہا. اچھا. کھڑے کھڑے وقت گزرتا رہا، میں انتظار کرتا رہا کشتی کا. تو میں نے اچانک کیا دیکھا، جس جانب میں کھڑا تھا اس کی اپوزٹ سائڈ، دریا کی دوسری جانب، اچھا اچانک ہی درخت خود ہی کٹنا شروع ہو گئے. ان درختوں کے خود ہی جو ہے وہ تختے بننے شروع ہو گئے، پھٹے بننے لگ گئے.
پھر وہ تختے خود ہی جڑنے لگ گئے، ان میں خود ہی کیل ٹھکنے لگ گئے، وہ خود ہی کشتی کی شکل بن گئی، اور وہ کشتی بغیر چلانے والے کے چلتی ہوئی خشکی سے پانی پر اتری، اور بغیر چلانے والے کے چلتی ہوئی میرے پاس آئی، میں اس میں بیٹھا، اور پھر میں نے دریا کراس کیا، اور اتنا سارا ایک پروسیس ہوا، ایک عمل ہوا جس میں ایک ٹائم لگا۔ تو ظاہر ہے میں نے لیٹ ہی آنا تھا، میں تو اپنے ٹائم پر آ چکا تھا، لیکن کشتی اور ملاح کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی۔ تو جب امام اعظم رحمہ اللہ نے یہ پوری داستان بیان کی تو دہریہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود ہی کٹیں، پھٹے خود ہی جڑیں، اس میں خود ہی کیل ٹھکیں، وہ خود ہی کشتی کی شکل بن جائے، وہ خود ہی بغیر چلانے والے کے چلتی ہوئی آپ کے پاس آئے اور آپ کو لے کر دریا آپ کو کراس کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام اعظم رحمہ اللہ مسکرانے لگے، فرمایا بھائی میں بھی تو یہی کہتا ہوں، میرا بھی تو یہی دعویٰ ہے کہ جب درخت خود کٹ نہیں سکتے اس کے لیے کاٹنے والا چاہیے، پھٹے خود بن نہیں سکتے ان کے بنانے والا چاہیے، تختے خود جڑ نہیں سکتے کوئی جوڑنے والا چاہیے، کشتی خود بن نہیں سکتی اس کا کوئی بنانے والا چاہیے، کشتی خود چل نہیں سکتی اس کا کوئی چلانے والا چاہیے۔ تو جب اتنی چھوٹی سی کشتی کے لیے ہر پروسیس میں کوئی بنانے والا، کوئی کاٹنے والا، کوئی جوڑنے والا، کوئی چلانے والا چاہیے، تو اتنی بڑی کائنات خود کیسے بند اور چل سکتی ہے؟ جب آپ رحمہ اللہ کی حکیمانہ گفتگو اس نے سنی تو وہ تائب ہو گیا، اور اس نے آپ کے دستے حق پرست پر توبہ کی، کلمہ پڑھا، اور الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہے، اس کا وجود ہے، اس کے بغیر کوئی شے متصور ہی نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کریم کی ذات موجود ہے۔ تو گویا اس سے اب ان دہریوں کی تو کاٹ ہو گئی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، دنیا کا کوئی کام، دنیا کی کوئی شے خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی سے وجود دینے والا چاہیے، اس کے لیے کوئی خالق چاہیے، کوئی بنانے والا چاہیے۔ تو اللہ کریم جل وعلا کی ذات موجود ہے۔ اچھا، اب اس پر دلائل کیا ہیں؟ اللہ ہے، عقلی دلائل کیا ہیں؟ نقلی دلائل تو ہیں، ہم قرآن پاک سے بیان کریں، حدیث کریمہ سے بیان کریں، لیکن چونکہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن و حدیث کے نہ ماننے والے لوگ ہیں، جنہیں ہم نن مسلم کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، یا دہریے ہیں یا مشرکین ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اس پر اللہ تعالی نے یہ جتنی بھی کائنات کا نظام ہے نا، اگر بندہ اس میں غور کرے تو ہر شے اللہ کے وجود پر دلیل ہے، بے شک ہر چیز اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، چاند سورج ستاروں کو دیکھیں، یہ دریاؤں کو دیکھیں، یہ چلتی ہواؤں کو دیکھیں، یہ دن اور رات کے آنے جانے کو دیکھیں، یہ سورج چاند ستارے کے نظام کو دیکھیں، اور بندے کی تخلیق کو دیکھیں، پھر اس بندے کے اندر اللہ نے اپنے وجود پر دلیلیں رکھی۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اس وقت جو ایک اندازے کے اعتبار سے انسانی تعداد کو بیان کیا جاتا ہے، کم و بیش 7 ارب کے قریب ہے۔ اب ان 7 ارب کے قریب لوگوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے، کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی، صحیح بات، ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے الگ، حالانکہ چہرہ کتنی بڑی اس کا حجم ہے، یوں سمجھیں کہ 1 فٹ بھی نہیں بنتا، اسکوائر فٹ کی صورت بھی اس کی نہیں بنتی، اور اس کے اندر مخصوص اعضاء ہیں، 2 آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، یہ رخسار ہیں، یہ ٹھوڑی ہے، پیشانی ہے، کن پٹیاں ہیں، یہ ابرو ہیں، پلکیں ہیں، آنکھیں ہیں، ہر ایک کی یہی چیزیں ہیں۔ اب یہ 1 اسکوائر فٹ کے اندر مخصوص اعضاء اگر 7 ارب لوگوں کے ہوں تو اس میں تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی شکلیں کیسی ہو جانی چاہیے۔ بڑے سے بڑا مصور بھی اگر تصویر بناتا ہے تو 10 تصویریں بنانے کے بعد 11ویں جب بنائے گا تو 11ویں پہلی 10ویں میں سے کسی ایک والی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے ہونے پر یہ بات دلیل ہے کہ اس نے اتنے انسان بنائے، کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی، ہر ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ شیپ والا ہے۔ پھر چہرہ تو ایک بڑی ساخت اور بڑا حجم ہے۔ اگر انسانی پورے کو دیکھیں، ایک پورے کی مقدار کیا ہے؟ اچھا، اس میں نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ زبان ہے، نہ منہ ہے، نہ ہونٹ ہیں، نہ ناک ہے، نہ رخسار ہے، نہ ٹھوڑی ہے، نہ ابرو ہے، نہ پلکیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ڈاٹس، لائنیں۔ تو اللہ ہے، کوئی بنانے والا ہے نا، کہ جس نے اتنے سارے انسانوں کو بنایا اور کسی کے فنگر پرنٹ کسی سے نہیں ملتے، بے شک۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے وجود پر دلیل ہیں۔ اور اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا۔
اگر ایک سے زائد خدا ہوتے، جس طرح کے بعض ادیان میں پایا جاتا ہے، کوئی 360 خداؤں کا ماننے والا، کوئی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں خداؤں کا ماننے والا بھی موجود ہے، سانپ ان کے یہاں خدا، بچھو ان کے یہاں خدا، عجیب و غریب جو چیز سامنے آ جائے وہ کہتا ہے یہ ہمارا خدا ہے، اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ اللہ فرماتا ہے کائنات کا نظام دھرم برم ہو جاتا۔ کیوں؟ خدا ایک ہے تو نظام ٹھیک چل رہا ہے۔ بے شک۔ اب وہ ہمارے یہاں محاورتاً کہتے ہیں نا، جس بچے کی 2 دائیں اس کا سر سیدھا نہیں بنتا، جس ہنڈیا کو 2 عورتیں بنائے وہ ہنڈیا کبھی بھی معیاری نہیں بنتی، یا تو نمک کم یا زیادہ ہوگا یا مرچیں کم یا زیادہ ہوں گی۔ تو اگر ایک ہنڈیا کے بنانے میں 2 عورتیں پارٹیسپیٹ کریں تو اس کا ذائقہ خراب، اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے، اور اگر ایک بچے کی دائیاں 2 ہوں تو اس کا سر سیدھا نہیں بنتا۔ تو اگر اس کائنات کو بنانے اور چلانے والے ایک سے زائد ہوتے تو نظام کیسے چلتا؟ بے شک بے شک۔ اگر 2 خدا مانے جاتے تو ایک کہتا سورج کو طلوع ہو، دوسرا کہتا نہ ہو، تو کیا ہوتا؟ اگر دونوں خدا حقیقتاً ہوتے تو فساد اور خرابی پیدا آتی، اور اگر ایک نہ کر سکنے والا ہوتا اور ایک کر سکنے والا ہوتا تو